أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فتلقى پس سیکھ لیے آدم نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتاب علیہ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی انہ هو التواب الرحیم کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے قلنا ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا تم سب کے سب اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی فلا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار وہی جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ اس سے ماقبل یہ مضمون گزرا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کو کھا بیٹھے۔ اب پریشان تو تھے ہی کہ کیا کیا کہ جو اس سے منع کیا گیا تھا وہ کام ہو گیا، اس پر پریشان تھے۔ اور دوسری پریشانی یہ لاحق ہو گئی کہ زمین پر جب اترے تو براز کی کیفیت تقاضا جو انسان قضائے حاجت کے وقت ہوتا ہے وہ پیش آ گیا، تو اس پر پریشان تھے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا معاملہ اور پھر وہ بدبودار چیز، آج تک بدبو تو سونگھی نہیں تھی انہوں نے، تو اس پر پریشان ہوئے اور رو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کہ ان کو حالت حیض پیش آ گئی، حیض کی حالت پیش آ گئی، وقفے سے خون آ رہا ہے تو وہ پریشان ہیں، وہ رو رہی ہیں کہ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا، پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا طریقہ سمجھایا کہ اس براز سے کیسے فراغت ہوتی ہے اور پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کی بیٹیوں پر یہ چیز لکھ دی ہے کہ ان کو وقفے سے خون آتا رہے گا، جس کو حیض کہتے ہیں، یہ مہینے میں چند دن ہوتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ گویا کہ خواتین ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں، کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ساتھ لاحق کر دی کہ وہ اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو حیض کی حالت پیش آتی ہے اس میں چونکہ ایک پریشانی ہے نا، پریشانی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا چبھنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو حالت حیض ہے خواتین کی یہ اچھی بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، پھر خواتین اس کا لحاظ رکھتی ہیں، خیال کرتی ہیں کہ کب پاک ہونا ہے، کیسے پاک ہونا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ان کو تسلی دی اور طریقہ سمجھایا کہ کس طرح سے اس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 دن تک روتے رہے، اور ایک روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے لو وزن دموع آدم کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا وزن کیا جائے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے ساتھ تو آدم علیہ السلام کے آنسو غالب آ جائے، یعنی اس قدر روئے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو بہرحال چونکہ ندامت تھی، اور اسی طرح جو گناہ کی توبہ ہوتی ہے نا، تو گویا کہ گناہ کی توبہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ندامت ہو،
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت تھی، ندامت پر ہی رو رہے تھے، ندامت ہو۔ اور دوسرا یہ کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے، گناہ سے علیحدہ ہو جائے، جس گناہ کے اندر تھا، جس سے ندامت ہوئی، اس سے جدائی اختیار کر لے۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ تین جب باتیں پائی جائیں تو توبہ ہو جاتی ہے، یہ توبہ کامل ہو گئی۔ یہ تینوں شرطیں ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم سے جو ہے، تم کہہ رہے ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تم نے پھر کر لینا ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا توبہ کے منافی نہیں ہے، وہ لاکھ وسوسے ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا۔ تو بندہ یہی اس کو کہے کہ بھی ٹھیک ہے پھر کر لوں گا، تو پھر توبہ کر لوں گا، یعنی اس کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے دل میں تو یہی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کا وسوسہ توبہ کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے تو شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے تو نے پھر کر لینا ہے۔ تو بندے کو کیا معلوم کہ ابھی توبہ کر رہے اگلے لمحے موت آ جائے، شام تک موت آ جائے، پتہ نہیں رات کو گناہ کرنے کا موقع ملنا کہ نہیں ملنا۔ تو گویا کہ بندہ جب توبہ کرے تو عزم سے توبہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ جو اگلا لمحہ ہے وہ بھی آئندہ میں آتا ہے، اب اس کو پھر موقع مل گیا زندگی میں، اور پھر زندگی میں پھر گناہ ہو گیا تو پھر بندہ توبہ کر لے۔ تو بہرحال یہ تین شرطیں توبہ کی، ایک تو ندامت ہو، اور دوسرا اسی گناہ سے علیحدہ ہو جائے، چھوڑ دے، فی الحال چھوڑ دے اس کو فوراً، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، جو کہ آدم علیہ السلام نے اس طرح سے پختہ توبہ کی، رو رو کے اللہ سے معافی مانگی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ روایت ہے تو ضعیف، لیکن فضائل میں بیان کی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب رو رہے تھے، پریشان تھے، تو ان کی نگاہ پڑی عرش پر، اور وہاں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی مانگی کہ یا اللہ ان کے واسطے سے مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک جب آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو بہت عظیم ہستی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ تمہاری اولاد کے اندر آخری نبی ہیں اور تمام مخلوق میں افضل ہیں۔ تو گیا کہ حضور کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل کے اندر ضعیف روایت بھی بیان کی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے جس حدیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی نکل رہی ہو اور نصوص کے خلاف بھی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے چند کلمات، اور وہ کلمات کیا تھے؟ وہ دوسری جگہ پر آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ گویا کہ توبہ کے کلمات بھی اللہ نے سکھائے۔ اس لیے جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اہم دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھلائی ہیں، احادیث میں سکھلائی ہیں، کیونکہ اب پتہ ہے کہ آدم سے اگر خطا ہوئی تو آدم کی اولاد سے تو بدرجہ اولا ہونی ہے اور بدرجہ ہونی ہے، بہت زیادہ ہونی ہے۔ تو جو دعائیں اللہ نے سکھا دی ہیں وہ بڑی جو ہے نا مقبول دعائیں ہوتی ہیں اور بڑی جامع دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ مانگتے رہنا چاہیے، چونکہ بندوں سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کر لیا، یا اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون کرے گا، یا اللہ ہم تو بڑے خسارے میں جائیں گے۔ تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو فتح علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ تو توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ سارے کے سارے۔ اب یہ پہلے بھی جملہ آیا اور دوبارہ بھی آیا۔ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ اتر جاؤ تو وہ ندامت تو تھی، توبہ تو کر رہے تھے، تو توبہ جب کر رہے تھے تو ان کا یہی تھا کہ ممکن ہے کہ توبہ قبول ہو جائے اور یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو جائے اور ہم جنت میں ہی رہیں، ان کا خیال یہ تھا۔ تو جب دوبارہ پھر جو ہے نا حکم دیا کہ نہیں اتر جاؤ، یعنی اترنا ضروری ہے، گویا کہ جو وہ دانہ کھا بیٹھے تھے، جو چیز کھا بیٹھے تھے، اس کے لیے دنیا میں آنا ضروری تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، دوبارہ یہ حکم دیا تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا یہ سزا کے لیے نہیں تھا، بلکہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ جو پہلے فرما چکے تھے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور گویا کہ یہ اس لیے اتارنا تھا کہ ان کو ایک بہت بڑا اعزاز نصیب فرمانا تھا کہ خلافت ارضی، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ خلافت ارضی کیسے ملتی جب زمین پر آتے ہی نہ؟ تو گویا کہ ان کا یہ اتارنا یہ بطور سزا کے نہیں تھا، بطور اعزاز اور حکمت کے طور پر تھا۔ تو بتلا دیا کہ نہیں تم اتر جاؤ سارے کے سارے۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب آئے گی میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب دیکھیے قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کریں گے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ اب وہ جو ایک خوف ہوگا نا، وہ تو سب پر ہوگا، وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے جلال کا، وہ تو ہر بندے پر ہوگا، انبیاء پر بھی ہوگا اور نیک لوگوں پر بھی ہوگا، سب پر ہوگا، البتہ فرق ہوگا۔ اب یہ جو ہے کہ وہاں پر خوف نہیں ہوگا، انجام کے اعتبار سے خوف نہیں ہوگا کہ بندے کا دل مطمئن ہوگا، بلکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرشتے اتریں گے قیامت کے دن، جو نیک لوگ ہوں گے ان پر فرشتے اتریں گے اور وہ ان کو تسلیاں دیں گے کہ تم خوف نہ کرو، تم غمگین نہ ہو، خوف نہ کرو۔ وہ تسلیاں دینے کے لیے ساتھ مسلمانوں کے فرشتے بھی ہوں گے تاکہ بندوں کو تھوڑی تسلی مل جائے، تو اس دن فرشتوں کا ساتھ نزول ہو جائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی گھبراہٹ کا عالم ہے اور ساتھ فرشتے تسلیاں دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تم تسلی رکھو، تم تو نمازیں پڑھتے تھے، تم تو روزے رکھتے تھے، اتنے تم اعمال کرتے تھے، وہ تسلیاں دیں گے۔ تو ایک تو یہ والا خوف نہیں ہوگا انجام کے اعتبار سے، اور دوسرا غمگین نہیں ہوں گے کہ ماضی کے اعتبار سے، کہ چونکہ نیک اعمال کر کے گئے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، تلاوت کر کے آئے، تو گویا کہ ماضی کے اعتبار سے کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اعمال صالحہ بھی بہت ضروری ہیں، خاص طور سے جو فرائض ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کہ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ میدان محشر میں قیامت کے دن بندہ سکون میں ہوگا۔ یہ اس کو غم نہیں ہوگا کہ جناب میں نے نمازیں چھوڑ دیں، میں نے جناب وہ روزے چھوڑ دیے، میں نے حج چھوڑ دیا۔ جو فرائض تھے وہ کر کے جائے گا نا، تو اب قیامت کا دن بھی تو اتنا لمبا ہے نا، 50,000 سال کے برابر ہے، تو وہاں پر بھی تو رہنا ہے، تو وہاں بڑی تسلی کا سامان ہوگا کہ بندے کو پھر جو فرائض پورے کر کے ہے اس کو یہ غم نہیں ہوگا۔ اور اصول بیان کر دیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن کا خاتمہ گویا کہ کفر پر ہوگا، کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنمی اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر انسان کے پاس جو نعمت ہے اس کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت۔ اور ایمان کی نعمت ملنے کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ خاتمہ بالایمان، کہ یہاں بتلا دیا کہ جن کا خاتمہ کفر پہ ہوگا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور چانس بھی ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ یہی جو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا ہے، اس کے بارے میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ عام طور سے ہم بھی دعا کرتے ہیں مسجد میں نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا۔ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، میں اکثر یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، کہ یا اللہ تمام امور میں ہمارا خاتمہ اچھا کر، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، دنیا میں بھی رسوائی سے بچا اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔